بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انطقنی بالہدا والحقنی بالتقوی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یرزق من یشاء کذالک یحیی اللہ الموتى۔ آج جس موضوع پر ہم لب کشی کر رہے ہیں وہ انتہائی اہم ترین اور کائنات کا پالنہار خالق مالک اللہ۔ لفظ اللہ گرامر کی روح سے کیا اس کے میننگ ہیں، کیا اس کے معنی ہیں، اور عمدہ معنی جو مفردات راغب نے لکھے ہیں، مفردات راغب، مفردات القرآن، راغب اصفہانی ان کو لکھنے والے ہیں، اس نے لکھے ہیں، تو وہ 4 معنی ہیں، ان کی طرف ہم جو آپ کی توجہ مبذول کرائیں گے۔ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ اللہ بمعنی معبود۔ بعض کا قول ہے کہ اللہ کا لفظ اصل میں الہ ہے، حمزہ تخفیفاً حذف کر دیا گیا ہے اور اس پر الف لام تعریف لا کر باری تعالیٰ کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے۔ اس لیے جو لفظ اللہ ہے وہ الہ سے ہے، اور الہ کا معنی ہے معبود، جس کی عبادت کی جائے۔ لا تعبدوا الا اللہ، فرمایا میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ دوسرا جو معنی ہے وہ ہے اللہ بمعنی محیر العقول، کہ تحیر سے مشتق ہے، چونکہ جو بندہ بھی آپ کی ذات و صفات میں غور و فکر کرتا ہے اس کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اس لیے تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا جو بھی اللہ پاک کی ذات و صفات میں غور و فکر کرتا ہے اس کی حیرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تفکروا فی آلاء اللہ ولا تفکروا فی اللہ، اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرو، اللہ میں غور و فکر نہ کرو، کیونکہ تمہاری اتنی عقل بھی نہیں ہے، لہذا اللہ کے بارے میں نہ سوچو، اللہ کی نشانیوں کے بارے میں سوچو۔ تو دوسرا معنی ہوا لفظ اللہ کا عقلوں کو حیران کرنے والی ذات۔ تیسرا اللہ بمعنی الہ اصل میں والہ ہے، واو کو حمزہ سے بدل کر الہ بنا لیا ہے۔ والہ کے معنی عشق و محبت میں وارفتہ و بے خود ہونے کے ہیں۔ چونکہ انسان کو اللہ پاک سے محبت ہے، بلکہ پوری مخلوق اس کی تسبیح کرتی ہے، اور تسبیح محبت کے بغیر نہیں ہوتی، اس لیے جو اس کی کائنات اور اس کی بنائی ہوئی حیران کن چیزوں کو دیکھتا ہے اسے اللہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ اس لیے تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ آیت نمبر 1 کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ پھر فرمایا اشد حبا للہ، سب سے زیادہ جو محبت کے لائق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس سے بہت زیادہ شدید محبت کرنی چاہیے۔ چوتھا معنی لا یلوہ لیاہن، پردہ میں چھپ جانا، چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کو نظر نہیں آتی اس لیے اس کو اللہ کہتے ہیں۔ اور اس کا مصداق، اس کی جو دلیل لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے لیکن کوئی چیز اسے نہیں دیکھ سکتی۔ تو بظاہر چھپی ہوئی ذات ہے لیکن آشکار ہے، ظاہر ہے، پوری کائنات اس کا پتہ دے رہی ہے، پوری کائنات میں اس کی نشانیاں ہی نشانیاں۔ آیت نمبر حدید، سورہ حدید کے آیت نمبر 3 میں فرمایا والظاہر والباطن، وہ ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے۔ تو لفظ اللہ قرآن میں 2760 مرتبہ استعمال ہوا ہے، 2760 آیات میں، بلکہ ایک صورت تو ایسی ہے کہ اس کی ہر آیت میں لفظ اللہ ہے، جیسے سورہ مجادلہ، اس کی ہر آیت میں لفظ اللہ ہے۔ اور لفظ اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کلی امور تکوینی کے لیے، امور تکوینیہ کے لیے، جو کائنات میں اللہ تعالیٰ کام کرتا ہے، کسی کو صحت دیتا ہے، کسی کو بیماری دیتا ہے، کسی کو موت دیتا ہے، کسی کو زندگی دیتا ہے، کسی کو رزق دیتا ہے، تو اس کے لیے لفظ اللہ جو آپ کا ذاتی نام ہے، باقی تمام صفاتی نام ہے اور یہ ذاتی نام ہے،
لفظ اللہ. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے امور تکوینیہ کے لیے یہ لفظ اللہ استعمال کیا. اس کی چند مثالیں آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. واللہ یرزق من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 212. پھر سورہ بقرہ آیت نمبر 73 میں فرمایا کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو زندہ کرے گا. پھر فرمایا آیت نمبر 275 بقرہ کی وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق دے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. سورہ مائدہ آیت نمبر 55 کہ اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے، سرپرست ہے، تمہارا حاکم ہے، اور وہ تمہارے حاکم ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے. اچھا، 5ویں مثال یخلق اللہ ما یشاء. سورہ نور کی آیت نمبر یہ 45 ہے، اس میں فرمایا کہ اللہ جس چیز کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. تو یہ لفظ اللہ اسم اعظم ہے. آپ جس بیماری کے لیے پڑھیں، جس دکھ سکھ میں پڑھیں، یہ آپ کو کام دے گا. اور لفظ اللہ کا احترام یہ ہے کہ بغیر وضو کے آپ اس کو چھو نہیں سکتے. اللہ کے نام کو، رسول پاک کے نام کو، اور رسول پاک کے بعد جو ان کے ائمہ ہیں، ائمہ خدا 12 امام ہیں، ان کے اسماء گرامی کو، 14 معصومین کے اسماء گرامی کو آپ جو ہے بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگائیں. تو یہ اللہ سے، اللہ کے جو معنی آپ کو گرامر کی روح سے بتائے ہیں. پہلا معنی معبود ہونا، دوسرا ہے متحیر العقول، عقلوں کو حیران کرنے والی ذات. جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس کی ذات و صفات کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کا نظام کتنا حیران کن بنایا ہے. اور تیسرا جو ہے وہ لفظ اللہ محبت کے معنی میں ہے، چونکہ پوری کائنات کے انسان جو صحیح انسان ہیں وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس سے عشق کرتے ہیں. اور چوتھا جو ہے وہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا، پردے میں چھپا ہوا ہے، آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، تو اس لیے اس کو اللہ کہتے ہیں. تو اللہ نے جو ہے نا ہم سے بہت زیادہ محبت کی ہے اور کرتا ہے. ہمیں بھی اس سے محبت کرنی چاہیے، اور محبت کا تقاضا ہے کہ اس کی بات کو مانا جائے. آج
آج کل تو اس نے دیکھیں ہم بیمہ کراتے ہیں 20 سال کے لیے 15 سال کے لیے اسٹیٹ لائف میں، تو تب بھی کوئی یقینی صورتحال نہیں ہوتی کہ وہ بیمے کی رقم ہمیں ملے گی یا نہیں ملے گی، ہم زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو اس کا کیا بنے گا۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کو جو بیمہ ہے وہ 20 سال کا نہیں ہے، 30 سال 40 سال 50 سال، 2 دن کا بھی ہے، 10 دن کا بھی ہے، 30 دن کا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ ایک خاص کر بھیجا ہے، مہمان مہینہ ہے، محترم مہینہ ہے، شہر اللہ کا خاص مہینہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مہینہ کہا ہے، شہر اللہ الاکبر، اللہ کا سب سے بڑا مہینہ ہے، اور وہ بلا رہا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے آپ کا مہمان ہوں، تو میری عزت کرو۔ جو بھی عزت کرے گا تو قیامت کے دن اس کی بھی رمضان کے صدقے عزت ہوگی۔ تو رمضان میں اللہ تعالیٰ بیمہ کر رہا ہے، تو آپ بیمہ کرا لیں۔ ہو سکتا ہے رمضان کے چند دن کے بعد آپ فوت ہو جائیں، تو آپ کو اس کے بدلے بھی، اس بیمے کے بدلے میں جنت ملے گی۔ یعنی وہ بیمہ کیا ہے کہ توبہ کر لیں، روزے رکھیں اور مغفرت بخشش۔ ہو سکتا ہے اسی رمضان میں ہی ڈیتھ ہو جائے، تو آپ کا وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا وعدہ ہے کہ میں توبہ قبول کرتا ہوں اور اس کو جنت الفردوس میں مقام عطا کروں گا۔ توبہ کا بہت بڑا ریکارڈ ہے، بہت بڑی عظمت ہے، بہت بڑا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا گنہگار کی توبہ کو پسند کرتا ہے، اتنا شاید نیک بندے کے اعمال کو پسند نہیں کرتا، جو فخر کرے، جو گھمنڈ کرے کہ میں نیک ہوں۔ اس کے مقابلے میں جو گنہگار کا آنسو ہے، جو خدا کی بارگاہ میں وہ تنہائی میں بہہ کر بہاتا ہے، میرا اللہ میں ضعیف سا بندہ ہوں، میں بھول چکا ہوں، میں دور تھا، مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے دنیا نے ورگلایا ہے، مجھے عورتوں نے ورگلایا ہے، مجھے بچوں نے ورگلایا ہے، مجھے دولت نے ورگلایا ہے، مجھے بازاری چیزوں نے ورگلایا ہے، مجھے گاڑیوں نے ورگلایا ہے، مجھے دنیا کی چمک دمک نے ورگلایا ہے۔ جبکہ میں دیکھتا تھا میرے سامنے جنازے اٹھتے تھے، لاشیں اٹھتی تھیں، میں ان کی طرف غور نہیں کرتا تھا۔ پروردگارہ یہ تیرا مہینہ آیا ہے تو مجھے ہوش آیا ہے، میری توبہ قبول فرما، اور سجدے میں جا کر آنسو گرائے تو جہنم کی آگ بجھانے کے لیے وہ آنسو کافی ہے۔ تو اللہ کو بہت محبوب ہے، اللہ کے فرشتے آپ کے ہاتھ چومیں گے، آپ کی زبان چومیں گے، جس سے آپ توبہ کریں گے۔ تو آج دل سے جو ہے نا کہہ دیں میرا اللہ میری توبہ، میرا اللہ میری توبہ، یہ بیمہ کرا لیں تو انشاءاللہ آپ کو زیادہ جو ہے نا انتظار نہیں کرنی پڑے گی، آپ کا بیمہ ہو جائے گا اور آپ کو اس بیمے کے بدلے میں جنت ملے گی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے نا رمضان میں روزے رکھنے اور عبادت کرنے اور خدا کو منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔